السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 سے لے کر 176 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، کلو کھاؤ۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا یا ایھا الناس کلو، تمام لوگوں کو اللہ نے خطاب کیا، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے خاص ایمان والوں کو ذکر کیا۔ اور پھر سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو خطاب کیا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ تو یعنی یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام انسانوں کے لیے حلال چیزیں استعمال کرنا ضروری ہے۔ پھر ان میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تو بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی اگر بندے کی پرورش کے اندر، بندے کے رزق کے اندر، بندے کے کھانے پینے کے اندر حرام موجود ہے تو اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ نبیوں کو بھی ذکر کر دیا، اور نبیوں کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے یعنی اس بات کو واضح طور پر یہاں پر ہمیں سمجھانے کی کوشش کر دی کہ یہ حلال ایسی چیز ہے جس کا حکم ہم نے انبیاء اور رسول کو دیا تھا، تو اس لیے تمہیں بھی یہ حکم دیا اور تمام انسانیت کو ہم نے حکم دیا ہے۔ تو اس لیے بندے کو خاص طور پر اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ صرف حلال اور پاکیزہ چیزیں ہی استعمال کرے، اور حلال اور پاکیزہ چیزوں کے علاوہ کوئی چیز استعمال نہ کرے، اور خصوصاً وہ چیزیں جس کے اندر شک اور شبہ موجود ہو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ جو واضح طور پر ہیں ان سے تو بچنا ہی بچنا ہے، اور جو مشکوک ہوتی ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں وہ چیز کیا ہے، حلال ہے، طیب ہے، نہیں ہے، اس لیے مشکوک چیزوں سے بھی بچ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں، یعنی کیا دی ہیں؟ جو زمین میں سے اللہ نے دی، یا جو نعمتیں اللہ نے دی سب وہ کھاؤ۔ وشکرو اور شکر کرو، وشکرو اور شکر کرو، للہ اللہ تعالیٰ کا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بندہ رزق کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور یہ شکر جو ہے زبان کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد کی جو دعائیں سکھائی ہیں وہ دعائیں ہم پڑھیں، اور اسی طرح عملی طور پر بھی بندہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، واضح کرے کہ میں اللہ کی اس نعمت کو جو رب نے مجھے دی ہے میں اس رب کی عبادت ادا کر رہا ہوں، اس کا حق میں نے ادا کیا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اور اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کہتے ہیں کیا ہے کہ میں تمہیں عذاب دے دوں، اگر تم ایمان لے کر آ جاؤ اور شکر کرو تو پھر میں تمہیں عذاب دینے والا نہیں۔ وشکروا للہ، اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کا، ان اگر کنتم ہو تم، ایاہو صرف اس کی، ایاہو صرف اس کی، تعبدون عبادت کرتے، تعبدون عبادت کرتے۔ یہاں سے یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کر سکتا ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کر کے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی وہ عبادت کسی اور کی عبادت کرتا ہے، کسی اور کے سامنے رکوع سجدے کرتا ہے، جھکتا ہے، قیام کرتا ہے، تو یاد رکھیں وہ بندہ شکر ادا نہیں کر رہا۔ اگر خاص اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کہتے ہیں پھر جو پاکیزہ چیزیں تم نے کھائی ہیں جو ہم نے تمہیں دی تھی، پھر شکر تم ادا کرو، اور شکر کا میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا، زبان کے ذریعے سے بھی اور عمل کے ذریعے سے بھی۔ انما، یہ لفظ کل والے سبق کے اندر بھی ہم نے پڑھا، تو انما کلمہ حصر ہے، ٹھیک ہے، انما اس کے سوا کچھ نہیں، انما اس کے سوا کچھ نہیں، حرم حرام کیا۔ یہ آیت ذرا غور سے پڑھیں کیونکہ یہاں پر ایک مسئلہ آپ کو میں نے سمجھانا ہے۔ آیت کے ظاہر کو بھی دیکھیں اور پھر میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ ظاہر الفاظ سے یعنی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چار چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ باقی چیزیں حلال ہیں۔ یہ اشکال یہاں پر بن جاتا ہے،
اور پھر اس کا میں جواب بھی آپ کو دوں گا۔ انما اس کے سوا نہیں، حرما اس نے حرام کیا، حرما اس نے حرام کیا، علیکم تم پر، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، المیتۃ مردار، والدم اور خون، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، لحم گوشت، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اور وہ بھی، اہل بھی پکارا گیا اس پر، اہل بھی پکارا گیا اس پر، لغیر اللہ غیر اللہ کا نام، لغیر اللہ غیر اللہ کا نام۔ آیت پہلے پوری پڑھ لیں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فمن اضطر، فمن اضطر پس جو شخص مجبور کر دیا گیا، فمن پس جو شخص اضطر مجبور کر دیا جائے، غیر باغن اس حال میں کہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، غیر باغن اس حال میں کہ وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عادن اور نہ حد سے گزرنے والا، ولا عادن اور نہ ہی حد سے گزرنے والا، فلا اثم تو کوئی گناہ نہیں، فلا اثم تو کوئی گناہ نہیں، علیہ اس پر، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم بے حد بخشنے والا، رعایت رحم والا ہے۔ یہاں پر ظاہری طور پر آیت سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف یہ 4 چیزیں حرام کی ہیں، اس کے سوا کوئی بھی چیز حرام نہیں۔ اور اس سے بھی واضح آیت موجود ہے سورہ انعام کے اندر کہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، آیت نمبر 145، کہ میری طرف جو وحی کی گئی ہے اس میں صرف یہ 4 چیزیں پاتا ہوں۔ تو یعنی یہاں پر پھر یہ ایک اشکال ذہن میں آتا ہے کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ اور چیزیں حرام نہیں۔ حالانکہ ہم جب دوسری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، دوسری احادیث پڑھتے ہیں، تو ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی حرمت ثابت ہے، جیسے شراب ہے، ہر نشہ آور چیز، درندے، تو پھر یہاں پر صرف انہی کو حرام کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اشکال سمجھ میں آ گیا کہ 4 چیزیں حرام تذکرہ ہیں، قرآن و حدیث کے اندر اور بھی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر صرف 4 چیزوں ہی کا ذکر کیوں کیا اور انما کے کلمے کے ساتھ کیوں کیا؟ یہ حصر کا معنی یعنی حصر کا معنی کرتا ہے، یعنی بند کر دیتا ہے کہ صرف یہ، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ تو یہ انما کیوں اللہ رب العالمین نے استعمال کیا؟ اس کا علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ یہاں پر تمام حلال اور حرام کا تذکرہ موجود نہیں ہے، یہاں پر جو اس آیت میں تمام حلال اور حرام کا ذکر موجود نہیں، بلکہ ان مخصوص جانوروں کی بات ہو رہی ہے جن کو مشرکین مکہ نے حرام کر رکھا تھا، اور آیت میں مذکور 4 چیزوں سے وہ اجتناب نہیں برتتے تھے، اس لیے ان کے اس فعل کے بالمقابل انہیں بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک تو فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں جن سے تم اجتناب نہیں کرتے، اور جو اللہ کے نزدیک چیزیں حلال ہیں ان سے تم بچتے ہو، پرہیز کرتے ہو۔ اپنی طرف سے تم نے یعنی حلال و حرام والا مسئلہ بنایا ہوا ہے، جو اللہ نے حرام کی اس کو حلال کر دیا، اور جو اللہ نے حلال کر رکھی ہے اس کو تم نے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب یہاں پر دیا ہے، یہ مقصود نہیں ہے کہ صرف یہ 4 چیزیں ہی حرام ہیں۔ اور اسی طرح حلال و حرام کے متعلق قرآن و حدیث کے اندر جو بنیادی احکامات موجود ہیں ان میں سے چند آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ سمندر کا ہر جانور چاہے وہ زندہ پکڑا جائے یا مردہ وہ حلال ہے، اس کا نام کچھ بھی ہو وہ حلال ہے، یعنی پانی میں رہنے والا جانور ہو، پانی کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا، وہ حلال ہے، زندہ ہو یا مردہ ہو۔ اور نمبر 2، خشکی کے جانوروں میں سے، جو خشکی پر جانور رہتے ہیں ان میں سے ہر کچلی والا درندہ، کچلی والا درندہ اور پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، نہا نبی علیہ السلام نے منع کیا عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر، پرندوں میں سے جو پنجوں سے شکار کرتا ہے اور درندوں میں سے جو کچلی والا ہے اس کو آپ علیہ السلام نے حرام قرار دیا۔ اور اسی طرح جن جانوروں کا نام لیا گیا ہے وہ بھی جانور کیا ہیں؟ حرام ہے، جیسے گھریلو گدھا ہے
یا وہ جانور جہاں پر بھی ملیں ان کو مارنے کا حکم دیا گیا، جیسے سانپ، بچھو، چھپکلی، کوا، چیل وغیرہ، ان کے مارنے کا حکم دیا۔ اب یہ جو اصول ہیں، اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر جو حرام کردہ چیزوں کے علاوہ ہیں یا حدیث کے اندر حرام کردہ چیزوں کے علاوہ ہیں، باقی سب چیزیں انسان کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور اس کی مزید تفصیل ہم سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے اندر اور انعام آیت نمبر 145 کے اندر پڑھیں گے، یا آپ بھی وہاں پر مطالعہ خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے جو 4 چیزیں ذکر کی وہ اس کی بنیاد پر کہ انہوں نے 4 قسم کے جانور اپنے اوپر حرام کر دیے تھے جو کہ اللہ کے حلال کرتا تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین نے حرام کی اس کو تم نے حلال کیوں بنا رکھا ہے؟ اس کو بھی تو حرام کرو نا اپنے اوپر۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اب یہاں پر یہود کے علماء ان کے بارے میں اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات جن کے اندر پائی جاتی ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون، چھپاتے ہیں، یکتمون چھپاتے ہیں، کیا چیز؟ ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، من الکتابی، کتاب میں سے، من الکتابی، کتاب میں سے وہ چھپاتے ہیں، ویشترون، اور وہ حاصل کرتے ہیں اور وہ لیتے ہیں، بھی اس کے بدلے، ثمنن قلیلاً، تھوڑی قیمت، ثمنن قلیلاً، تھوڑی قیمت اس کے بدلے میں لیتے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ ہیں، ما یاکلون، نہیں کھا رہے، ما یاکلون، نہیں کھا رہے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، سوائے آگ کے، ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرما دی کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کو چھپا دیتے ہیں، وہ کس کی خاطر؟ دنیا کے مال و جاہ کے خاطر۔ نبی علیہ السلام کے اوصاف موجود تھے، انہوں نے چھپا دیے، ٹھیک ہے، یا پھر دنیا کی خاطر وہ دین کو فروخت کر دیتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثمنن قلیلا، تھوڑی قیمت۔ یہاں سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ زیادہ قیمت لینی چاہیے، نہیں، یاد رکھیں جتنی بھی آپ قیمت لیں گے وہ آخرت کے مقابلے میں قلیل ہی ہے، تھوڑی ہی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ بھی نہیں بن رہے، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ کلام نہیں کرنے سے مراد کیا ہے؟ محبت اور رحمت والی گفتگو نہیں، بلکہ اللہ ان سے ڈانٹ کے طور پر اور ناراضگی کے طور پر تو اللہ رب العالمین ان سے بات کریں گے، اور اس کی وضاحت سورہ مومنون آیت نمبر 108 کے اندر موجود ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خرید لیا، اشتروا، جنہوں نے خریدا، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے، بالہدا، ہدایت کے بدلے، والعذاب، اور عذاب کو، بالمغفرتی، بخشش کے بدلے۔ فما اصبرہم، فما اصبرہم، یہ ما جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ایو شیئن، ایو شیئن اس کا ترجمہ ہے۔ فما اصبرہم، تو کس قدر صبر کرنے والے ہیں، فما اصبرہم، کس قدر صبر کرنے والے ہیں وہ، علی النار، آگ پر۔ اللہ فرماتے ہیں کیسے وہ آگ پر صبر کرنے والے ہیں کہ جو انہوں نے گمراہی کو خرید لیا اور ہدایت کو چھوڑ دیا، فطرت کو چھوڑ دیا، اور عذاب کو پسند کر لیا، بخشش کو چھوڑ دیا، حالانکہ بخشش کی طرف آتے، ہدایت کی طرف آتے۔ ذالک، یہ اس میں اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہود و نصارہ نے جو حق چھپایا، اس کے بدلے کے اندر جو تھوڑی قیمت حاصل کی، ٹھیک ہے، یا پھر ان پر جو آگ کا عذاب ہے، اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں ذالک، یہ بِأَنَّ اللَّهَ، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے نزلہ، اتاری ہے، الکتاب، کتاب۔ الکتاب سے قرآن مجید بھی مراد ہو سکتی ہے اور تورات بھی مراد ہو سکتی ہے، بالحق، حق کے ساتھ، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، یقیناً وہ دور کی گمراہی کے اندر موجود ہیں، یقیناً وہ مخالفت کے اندر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ کیسی مخالفت ہے؟ وہ دور کی مخالفت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس کے اندر تورات بھی اور قرآن دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔
اگر قرآن مراد لیں گے تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین نے حق کے ساتھ نازل کی، لیکن جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا یا انہوں نے کہا کہ یہ وہ کتاب نہیں جس کی پیشن گوئی تورات کے اندر کی گئی تھی، یا صرف یہ عرب کے لیے نازل ہوئی تھی ہمارے لیے نہیں ہوئی، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ سب لوگ دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر تورات مراد لیں تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا کہ تورات حق کے ساتھ نازل کی گئی تھی، لیکن جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا، اس میں تحریف کی، اس کے بعض کو مانا اور بعض کو نہ مانا، تو وہ حق سے بہت دور کی مخالفت میں جا پڑے۔ تو یعنی کہ انسان کو کس کی طرف آنا چاہیے؟ جو حق ہے اس کی جانب آنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے جو چیز نازل کر دی ہے اسی پر انسان کو اکتفا کرنا چاہیے۔ جو چیز اللہ نے حلال کر دی اس کو حلال سمجھے، جو حرام کر دی اس کو حرام سمجھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔